Assalamu alaikum. I am Nasir Khan. Welcome to CSS My Vision. This time we have a subject English essay, and in its lecture number 2 we are going to discuss about types of essay. جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ایسے کے رائٹنگ کی 4 سٹیجز، کہ ایسے لکھنے کے لیے ہمیں کون سے 4 سٹیجز جو ہے نا وہ یوز کرنی ہے، ان کو سٹیپ بائی سٹیپ کیسے لے کے چلنا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو مسٹیکس ہیں، کامن مسٹیکس ہم کون سی کرتے ہیں ایسے کے اندر. آج ہم ایک شارٹ سے لیکچر میں جو ہے نا ایک ایسے کی ٹائپس دیکھیں گے کہ ایسے کی ٹائپس کیا کیا ہیں، کون کس طرح کے ایسے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جو مین ہمارا ٹاپک ہوگا نیکسٹ لیکچر میں جا کے ہم ڈسکس کریں گے اوپننگ پیراگراف اور کنکلوڈنگ پیراگراف، کہ ہم نے ایسے کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے اور پھر ایسے کو ختم کیسے کرنا ہے. اکثر ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے مائنڈ کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے، لیکن اس کو ان پٹ کرنے کے لیے ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم سٹارٹ کیسے کریں. تو پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں اوپننگ پیراگراف کو ڈسکس کریں گے کہ آپ نے ایسے کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسے کو ہم نے اینڈ کیسے کرنا ہے، اس کا کنکلوژن کیسے نکالنا ہے. پھر آنے والے لیکچر میں پھر ہم ایک مین ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ وائی اسٹوڈنٹس فیل ان ایسے پیپر، کہ ایسے کے پیپر میں اسٹوڈنٹس فیل کیوں ہوتے ہیں، اور مارکنگ سکیم کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اس کی مارکنگ سکیم کیا ہوتی ہے. سو چلیے اس کو آگے بڑھتے ہیں ٹائپس آف ایسے کے اندر. تو پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے ریفلیکٹیو ایسے. ایسا ایسے جو کہ ریفلیکشن کو شو کرتا ہے. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے ڈیفینیشن میں consist of thoughts and reflections on some topics. ایسے ٹاپکس جس کے اندر آپ اپنی تھاٹس اور ریفلیکشن، دیکھیں تھاٹس تو اپنی ہی پٹ کرنی پڑتی ہیں اگر ایگزامینیشن کے پرسپیکٹیو میں ایسے ہے. تو جو ایسے ریفلیکشن کو شو کرتا ہے، جو ایسے کچھ آپ کی فیلنگس کو شو کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریفلیکٹیو ایسے. ایگزامپل دیتا ہے جیسے میوزک، رومانس، پرووربس اور پرسنل انفلوئنس. کسی پرووربس کے ذریعے ہم نے اپنے خیالات کو بیان کیا ہے، رومانس اس کے اندر ہے، میوزک ہے، اور پرسنل انفلوئنس آپ کا اپنا ذاتی جو فیلنگز ہیں اس کو آپ شو کر رہے ہیں اس ایسے کے اندر. تو اس ایسے کو ہم کہتے ہیں ریفلیکٹیو ایسے. نمبر 2 پہ آ جاتا ہے نیریٹو ایسے. ایسا ایسے جو کہ سوری یہاں پہ نیٹیشن لکھا ہوا نیریشن ہے. ایسے ایسے جو کہ نیریشن دیٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے سبجیکٹ فار تھاٹ اینڈ کامرس، جس میں ہم کسی چیز کو نیریٹ کرتے ہیں ایسے جیسے کہ اپنی تھاٹس کو بیان کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم کامنٹس دیتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر. سبجیکٹ کے اوپر مثلاً فار ایگزامپل وہ کہتا ہے جیسے کہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، بایوگرافیز ہیں، انسیڈنٹس ہیں، جرنی ہے، کوئی سٹوری ہے. ہم کسی سٹوری کے اوپر اپنے تھاٹس کو بیان کرتے ہیں، کسی ہسٹوریکل فیکٹس کے اوپر جو ماضی میں گزرے کوئی فیکٹس ہیں اس کے اوپر، کسی کی بایوگرافی کے اوپر، کسی انسیڈنٹ کے اوپر، کسی سفر کے اوپر جب ہم اپنی تھاٹس کو ان پٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم نیریٹو ایسے کہتے ہیں. اس کے بعد پھر جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ ہے ڈسکرپٹیو ایسے، جس کے اندر ہم اپنی ڈسکرپشن کو شو کرتے ہیں کسی جگہ کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر. جگہ فار ایگزامپل وہ کہتا ہے مثال کے طور پر کنٹریز کے اوپر ہم اپنی ڈسکرپشن دیتے ہیں، کنٹریز کو ایکسپلین کرتے ہیں، منرلز کو، پلانٹس کو، اینیملز کو، سم تھنگ ایلس، جس چیز کو بھی ہم ایکسپلینیشن دیتے ہیں ڈسکرپشن کے ذریعے، اس کو ہم کہتے ہیں جی ڈسکرپٹیو ایسے. نیکسٹ آ جاتا ہے ایکسپوزیٹوری ایسے. ٹھیک ہے، تو ایکسپوزیٹوری ایسے جو ہے اس سے وہ کہتا ہے کنسسٹ آف ایکسپلینیشن آف سم سبجیکٹس. اس میں ہم کسی بھی سبجیکٹس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی سائنٹیفک ٹاپک ہے، کوئی لٹریچر کا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کے اوپر جو ہم اپنی ایکسپلینیشن دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جی ایکسپوزیٹوری ایسے. تو ایکسپوزیشن ہوتی ہے اس کے اندر، ایکسپلینیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل کسی انسٹیٹیوشن، کسی آکوپیشن، کسی انڈسٹری یا سائنٹیفک یا لٹریری کا ٹاپکس جو ہوتا ہے لٹریچر کا، اس کے اوپر ہم اپنی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپوزیٹوری ایسے.
نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اس کے اندر زیادہ تر جو ہمارے پاس ایکسپوزیٹوری ایسے ہے، اس کے اندر کوٹیشنز یا پروورب کے اوپر اس کا جو کیا کہتے ہیں، ایک اس کا ٹائٹل ہوتا ہے، اس کا جو کویشچن ہوتا ہے وہ ایز اے پروورب یا کوٹیشن ہوتا ہے، اسی کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ کسی کوٹیشن، کسی پروورب کی جب ہم ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپوزیٹوری ایسے۔ لاسٹ ٹائپ ہے جی ایسے انوالونگ ڈسکشن، جس کے اندر ڈسکشن انوالو ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایسے انوالونگ ڈسکشن۔ فار ایگزامپل، ریکوائرڈ دا رائٹر ٹو ڈسکس اے سرٹن پرابلم اینڈ ٹو پریزنٹ اے لاجیکل اسٹیٹمنٹ آف ہز پوائنٹ آف ویو، کہ کسی پرابلم کو پہلے ہم نے ڈسکس کرنا ہے، پھر اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا، پھر اس کو حل کرنے کا اپنا جو ہے نا ایک کنکلوژن بھی دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو حل کرنے کے جو ہے نا طریقے بھی بتانے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایسے انوالونگ ڈسکشن، جس کے اندر وہ کہتا ہے کو ایجوکیشن کے اوپر آپ اس کے اوپر کوئی پرابلم ہے تو اس کو اوپر اپنا جو ہے نا کوئی تبادلہ خیال کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، پھر اس کو حل کرنے کا ایک ٹائپس بھی بتائیں، حل کرنے کے میتھڈز بھی بتائیں۔ دا فائنسٹ آکوپیشن ان دا لائف ایک مثال کے طور پر ٹاپک ہے کہ آپ کی لائف میں سب سے فائنسٹ آکوپیشن کیا رہا، اس کے بارے میں آپ اپنے ویو پوائنٹس دیں گے، پھر اس کے بارے میں ویو پوائنٹس دینے کے بعد اگر اس کے اندر کوئی بہتری لانی ہے، کوئی کازز ہیں، کوئی ایفیکٹس ہیں، وہ تمام چیزیں اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس کے اندر 5 ٹائپس پڑھی ایسے کی۔ پہلی ٹائپ میں نے کہا کہ ریفلیکٹیو ایسے ہوتا ہے، جس کے اندر فیلنگس کو شو کیا جاتا ہے۔ ڈسکرپٹیو ایسے ہوتا ہے، جس کے اندر کسی پلیس یا کسی کچھ تھنگس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس جو ہے نا نیریٹو ایسے ہوتا ہے، جس کے اندر کسی بھی سبجیکٹ کو نیریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ہسٹوریکل انسیڈنٹ کو نیریٹ کیا جاتا ہے۔ ایکسپوزیٹوری ایسے کے اندر ایکسپلینیشن دی جاتی ہے کسی بھی ٹاپک کے اوپر، لٹریری ٹاپک ہو، سائنٹیفک ٹاپک ہو، یا آفن کوئی کوٹیشن یا کوئی پرورب ہو۔ اور لاسٹ میں ڈسکشن کے اوپر ایک ایسے ہے کہ کسی بھی پرابلم کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے اور اس کے اوپر پھر اس کی لاجیکل سٹیٹمنٹس دینی ہیں، اس کے فیکٹس بتانے ہیں، پھر اینڈ میں اس کا کنکلوژن اور یوں سمجھ لیں کہ اس کے سولوشنز بھی بتانے ہیں۔ سو اٹ واز ٹوڈیز لیکچر۔ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم اوپننگ اور کنکلوڈنگ پیراگراف کو ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔